حدیث سے مستند احمد کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھ جاتا ہے کہ جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت اور نکاح کر لے گی، تمہارا مال مٹ جائے گا، مگر سعادت مند اس کی بات کو رد کر کے جہاد کرتا ہے، ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ وہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانوروں سے کچل کر مر جائیں۔ یہ حدیث ہے مستند احمد کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری کی، بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ مطلب یہ بات آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سجدہ سہو کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3285 نمبر پہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکاتا ہے، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی کوئی حجت میں نے نازل نہیں کی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام اذکار میں سے یہ جو دعا ہے یہ ضرور پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں میں امن دے دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے، اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 50074 نمبر پہ، یعنی کہ یہ دعا جو ہے صبح و شام کے اذکار میں سے ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ صبح شام کے اذکار ہیں یہی شیطان سے بچاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر طرف سے ہم پر حملہ کرتا ہے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی آتا ہے اور پیچھے سے بھی آتا ہے، صرف اوپر سے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیچ میں وہ حائل نہیں ہو سکتا۔